خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں جو پہلے سیگمنٹ گزرے ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس حصے کا سیگمنٹ ہے یہ ٹاپک ہے بس میں ہی ہوں. تو یہ تو سب اپنے اپنے تئیں یہی کہتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں، اور جیسے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ایک زمین چلا رہا ہوں، دنیا چلا رہا ہوں، گھر چلا رہا ہوں، یہ آفس چلا رہا ہوں، سب کچھ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے کا ایک عجیب و غریب چکر ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اور اپنے آپ کو اندر سے شاید پتہ بھی ہوتا ہے کہ بس میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اڑے رہنا اور اس پر ڈٹے رہنا، آخر ایسا کیوں ہے؟ فاروق بھائی، جو شخص انتہائی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے نا، اسی کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، میں تو اس معاملے میں چھوٹی ہوں، ظاہر ہے بڑے زیادہ بہتر جانتے، لیکن میری جو جتنا میرا تجربہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو احساس کمتری کا حد سے سوا شکار ہوتا ہے نا، اسی کے اندر یہ میں ہوتی ہے. اسے ایک طرح سے وہ فائدہ نہیں، ایک طرح سے اسے خوف ہوتا ہے کہ جی میں دو لوگوں پہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں ہی ہوں، جبکہ اندر سے اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ نہیں، میں نہیں ہوں. لیکن دنیا کا کوئی بھی نظام کسی کے نہ ہونے سے رکتا نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جی آفس میں میں نہ ہوں تو یہ کام نہیں ہو سکتا، نہیں، کام دنیا نے تو چلنا ہے نا، دنیا تو چلتی ہے. یا گھر میں یہ کام میں نہ کروں کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. تو یہ سوچ جو ہے نا، اس سوچ کو ختم ہونا ہے، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. نہیں، بہت اچھی بات ہے. احساس کمتری، واقعی کہ احساس کمتری یہی ہے، پہلے سے اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھ سے بہتر بھی ہیں، سب کچھ کام اگر صحیح طور پہ وہ کر بھی رہے ہیں، ان کی سوچ بہتر ہے، صحیح مشورہ دیتے ہیں، لیکن بس میں ہی ہوں کا مطلب بعض امور میں، بعض جگہوں پہ پھر اس اڑے رہنے کی وجہ سے، غلط فیصلے کر لینے کی وجہ سے بعد میں پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، میں نے یہ کہہ دیا تو یہ پتھر پہ لکیر ہے، میں نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہی نہیں. یہ کام میرے بغیر تو مشکل تھا، یہ کام میں نے کیا ہے. بھئی تم کون، تمہاری کیا اوقات. بالکل صحیح بات ہے. تو ناظرین جو ہیں اس پر کیا کہتے ہیں، اور آج چھوٹوں بڑوں سب کی چھٹی بھی ہے، بینک ہالیڈے بھی ہے، تو دیکھتے ہیں آج ان کی اس معاملے میں کیا کہنا ہے. ایک کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی مدد، بطول سسٹر. جی انکا. جی بیٹا. آنٹی آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آنٹی میں بھی ٹھیک ہوں. چلیں، بہت اچھی بات ہے. کیا سنائیں گی آج؟ آنٹی ہم لوگ آپ سنانا چاہتے ہیں. بالکل، آپ سنائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میں کترگا دے وچ تھوڑے لاشاں دے پے گجے دے دیکھی میں قتل گا دے وچ تھوڑے لاشاں دے پے بھجے دے آکھے پیزا بطول دی بچڑی میں کو لاشے پائے سدے دے دیکھی میں قتل گا دے وچ تھوڑے لاشاں تے پے بھجے دے کوئی چولا پیا نہیں لاہے کوئی مجری پیا نہیں داہے کوئی چولا پیا لٹے داہے کوئی مجری پیا نہیں داہے سین میں دی تیرے گھراواں دے لوگ لاشے پائے لٹے دے سین میں دی تیرے گھراواں دے لوگ لاشے پائے لٹے دے دیکھی میں قتل گا دے وچ گھوڑے لاشاں تے پے بھجے دے نہیں سمجھیا بھی ہوئے غریب نے جاہے دربار سکی پیدا نہیں سمجھیا بھی جو غریب نے جاہے دربار سکی پیدا لوگ مقتل دے وچ سنت وانگو جرم لاشاں تے پے کریں دے دیکھی میں قتل گا
विच घोड़े लाशां ते पै भजेंदे आके बिज़ारी दी तेरी आप चादर भी हुण नी बचदे आके बिज़ारी दी तेरी आप चादर भी हुण नी बचदे देखिया जो लोग लाशा तू हुण अफवाह भी फैलने दे देखिया मैं कतलेगा दे विच घोड़े लाशा ते पै भजेंदे खड़े कातल सबे परेशान कोई लाश जो नहीं लभदी खड़े कातल सबे परेशान कोई लाश जो नहीं लभदी हरे झाझा तेरे मकदल विच मैया तसवारे दी पै गुले देखिया मैं कतलेगा दे विच घोड़े लाशा ते पै भजेंदे जो अकदारिया के रसिया है रोके पेजा उमर मसार को जो अकदारिया के रसिया है रोके पेजा उमर मसार को जीते रहो सारे खैमे में वो जलाए तन भाई का दिल पाए बने देखिया मैं कतलेगा दे विच घोड़े लाशा ते पै भजेंदे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मोहम्मद जीती रहो। बहुत शुक्रिया बेटियों। बतूल सिस्टर्स थी डेरा इस्माइल ख़ान पाकिस्तान से। और एक जो हमारा टॉपिक चल रहा है बस मैं ही हूँ, इसमें यह भी बाज़ औक़ात होता है ना कि मशवरा या मुशावरत जो एक सिलसिला होता था हमारे घरों में या बड़ों के साथ जो कुछ बात पूछ लेनी, उसका भी सिलसिला ख़त्म होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि आप कौन होते हैं। बिल्कुल, बल्कि शादियों में अगर देखा जाए तो शादियों के फैसले तो खुद ही कर लेते हैं। भाई मुझे मेरी पसंद है, मेरा ताल्लुक है, मेरी ज़िंदगी है। बिल्कुल सही। तो बात करते हैं एक और कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक मियाँ। बेटी बहुत बहुत सलाम आप सबको। बहुत ही अच्छा दिन गुजरे आप सबको। अरे भाई आवाज़ तेज कर दे। हाँ बेटा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो मौजूद आपने किया कि मैं हूँ, ये पाकिस्तान में अक्सर लोग यही करते हैं कि एक सुनी सुनाई बात, उड़ी उड़ाई बात होती है और उसको लेके बहुत ज्यादा बहस करते हैं कि नहीं हम सही है, नहीं हम सही। हाँ। बात बहस जब करना चाहिए जब इंसान को पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात पे, माहिर है कि हाँ हमें सच्ची तरह से ये बात पता है, यकीन से हमें मालूम है, इसकी मालूमात बहुत ज्यादा है हमें। और फिर जब इंसान को मालूमात बहुत ज्यादा हो जाती है तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है उसे। जब कॉन्फिडेंस है तो उसको फिर वो कह सकता है कि हाँ तुम गलत हो, हम सही, हम सबका। लेकिन इस कंट्री में ऐसा ही होता है। इस कंट्री में अगर वो नहीं होता कहते मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई डोंट नो, बट अपने पाकिस्तान में कहते नहीं हम सही, ये बात गलत है। पूरा मालूमात होना चाहिए पर इंसान को उस बारे में। अगर मालूमात है तो बहस करे, अगर मालूमात नहीं है तो चुप हो जाए, दूसरे को देखे कि वो क्या कह रहा है। वाह वाह। अच्छा, एक बात यही और भी मैं कहना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम में एक से ऐलान से कि हमारे पाकिस्तानी बेचारे, मैं देख रही हूँ कि जो कि हक पे हैं, जो अच्छे हैं पाकिस्तानी, वो बेचारे बड़े मजबूर लाचार हो रहे हैं। शराब आ रहे हैं, बम फट रहे हैं, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है और सब सह रहे हैं पाकिस्तानी। और इतनी हिम्मत नहीं है कि उठ खड़े हो उनके अगेंस्ट उनसे, और अगर खड़े होते भी हैं तो उनको दबा दिया जाता है फोर्स से उनके ऊपर। कितने कितने सलाम हैं कि बेचारे बह रहे हैं पानी में लेकिन उनकी कोई मदद नहीं हो रही है। ये गवर्नमेंट आई तो ये भी मदद नहीं कर रही है उनकी, ना तो उनको खाना मिल रहा है बेचारों को, ना उनको शेल्टर मिल रहा है और पानी में डूब रहे हैं बेचारे। तो ये हशर पाकिस्तान का हो रहा है। और ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि सुन रही है गवर्नमेंट भी, कि ये शारा जो बन रही है वहाँ चीन से लेके वहां तक तो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, इसको रोक दें
اور جو پہلے غریب گاؤں کے لوگ جو مر رہے ہیں ان کے مکان بنائے, ان کو کھانا دے, ان کی مدد پہنچائے. اس کے ملک پہ جو لوگ جن کا حق ہے اصل اس کنٹری پہ, کراچی پاکستان پہ, کہ جن کو رہنا, جن کو کھانا, جن کو پینا ملنا چاہیے, ان کو پورا کرو. شاہراہیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں, شاہراہ پہ کوئی غریب لوگ نہیں دوڑنے جا رہے, وہ تمہیں اپنے نام کے لیے بنا یا بلٹ پروف گاڑیاں بنا رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. صرف لوگوں کو کھانا پینا اور مہنگائی کم کرو. جو ان کو جو اصل پاکستانی ہیں, پاکستان کے جو ہے, ان کو بموں سے بچاؤ, ان کو غربت سے بچاؤ, ان کو مہنگائی سے بچاؤ, ان کی باتوں پر غور کرو. یہ شہراہوں میں کسی کو ضرورت نہیں ہے, بٹ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس ان کو ہٹا دو, اپنا نام پیدا مت کرو بیٹھ کے, ہم بیٹھ کے یہ نام پیدا کر جائیں کہ ہم نے شاہراہ بنا دی اور اس کے بعد ہم وہ ہو جائیں گے. اس کو دھیان مت دو, یہ عقل مندی نہیں ہے یہ بیٹھ کے کرنے کی. لوگوں سے پوچھو کہ تمہیں کیا چاہیے ملک کے اندر, کس بات کی تکلیف ہے تمہیں. ہم آئے اسی لیے, ہم بیٹھے اسی لیے ووٹ لے کے تمہاری مدد کریں. شاہراہ بنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہو تم آ کے چائنا کو خوش کرنے کے لیے شاہراہ بنا دو, تجارت شروع کر دو یہاں سے. جزاک اللہ. تو یہ میری بڑی مجبوری ہے, اور پاکستان کے لوگوں کو میں کہتی ہوں, چیلنج دے رہی ہوں, کھڑے ہو, اٹھ کھڑے ہو اپنے حق کے لیے. حق چھینا جاتا ہے آج کل, حق ایسا نہیں کوئی نہیں دے رہا ہے, حق کو زبردستی چھینا جاتا ہے. جزاک اللہ نسیم آپا, بہت شکریہ. بس میں ہی ہوں سے متعلق کہ معلومات ہوئے بغیر جو ہے وہ بندہ ڈٹ جاتا ہے, اور اس حوالے سے یا اس ٹاپک پہ یا اس ایشو پہ کوئی اتنی معلومات بھی نہیں ہے, ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن یہ پاکستان کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہاں پر بھی یہی ہے, جیسے بحث کرنی ہے اسے یہ ثابت کرنا ہے میں صحیح ہوں اگلا غلط ہے. جی ہاں. اور جیسے انہوں نے ترجیحات کی بات کی حکومت کی کہ کیا ترجیحات پہلے ہونی چاہیے, کہ وہی بات کہ جیسے ایک مثال ایک دن ہم نے پہلے بھی دی تھی کہ گھر میں بچے جو ہیں وہ بھوک پیاس سے رو رہے ہیں اور ماں ان کی بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہیں, بجائے کہ وہ کھانا لینے یا آٹا لینے یا ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرنے. تو یہ حساب ہے, ہماری حکومت بھی ماں یا باپ کا ایک ہوتا ہے جو بھی ان کو موقع ملے کہ عوام کو دیکھے کہ عوام کو کیا ضروریات ہے, اور پھر اس کے بعد وہ موٹر ویز, یہ میٹروز, یہ تو بعد میں بھی بن سکتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, موٹر ویز یا یہ جو جتنی بھی, اگر کالر ہے تو شامل کریں, میں اپنی پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہی ہوں. کالر ہے, السلام علیکم. کالر ہے. وعلیکم السلام. جی میری تھوڑا ٹائم, جی سجاد صاحب. بڑی عام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں والی بات تو یہ تو شیطانی سوچ ہے, یہ شیطان نے ایسے سوچا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی نہیں کیا. جو بھی یہ سوچتا ہے میں ہوں, تو سب سے پہلے تو ہمارے جو علماء ہیں ان میں بھی میں کئی سے ملتا ہوں, تو ان میں بھی یہ ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, میری پارٹی ٹھیک ہے, وہ میں کو چھوڑیں اور یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اگلا ٹھیک کہہ رہا ہے, میں اس کی بات مان لوں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو صدر اعظم جماعت آپ اللہ کے لیے یہ ایسا کریں, ایک شاہ صاحب ایک چینل پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری جماعت جو ہے سنت جماعت ہے. میں بھی ایک سنی سید ہوں, تو یہ ٹھیک جماعت ہے. ابھی اس میں کیا ٹھیک ہے, حکم تو یہ ہے کہ صدر اعظم بڑی جماعت کا کام ہے کہ نظام باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر نظام حق راج کرے. تو یہ جماعت پاکستان میں جو آج کل ظلم بنا ہوا ہے, اور ٹی وی چینلوں پہ مرد اور خواتین اکٹھیاں آ رہی ہیں اور میک اپ لگائے وہ نعتیں پڑھ رہی ہیں, اس کے لیے یہ جماعت پاکستان میں کیا کہہ رہی ہے, میں یہ اس جماعت سے آپ کے ذریعے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. خدا حافظ. خدا حافظ. جی خدا حافظ. پاکستان کی میڈیا کی کیا بات کریں, اس کو تو آپ شکر کریں کہ وہ میک اپ اسکارف پہن کے نعتیں تو پڑھی ہیں. دوسرے چینلوں میں دیکھیں تو وہاں تو ناچ گانا ڈانس سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا ہے. جی آپ کچھ بات کہہ رہی تھی. میں یہ بات کر رہی تھی کہ آپ نے حکومت کی بات کی کہ وہ سڑک بنا رہے ہیں یا میٹرو بس یا واٹ ایور ایکس وائی زیڈ. آپ یہ دیکھیں اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں ایک نظام ہے, ٹیکس کا ایک نظام ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں تو حکومت چل رہی ہے. اگر یہ نظام یہ پاکستان میں پراپر طریقے سے اعلیٰ سطح سے لے کے نچلی سطح تک آپ جائیں اور سب کو چیک کریں کس کے اثاثے ہیں, بلیک منی کس کے پاس ہے, کہاں ٹیکس نہیں دے رہا, سب سے پہلے ان کو ایک اسٹرکچر بنانا ہوگا, ایک نظام بنانا ہوگا. یہ سڑکیں, یہ بسیں, یہ ساری تو بہت بات کی بات ہے, اور یہ نظام کوئی بنائے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ خود پاک نہیں ہے. اگر یہ نظام دوسروں پہ لا دیں گے تو اپنا بھی خود بھی جو ہے وہ گڈھے میں ہی جانا ہے. بالکل صحیح. تبھی تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی, کوئی پکڑ دگڑ نہیں کی, تو آپ ہمارا احتساب بھی کیوں کرتے ہیں. تو چور کا احتساب نہیں کر سکتا. ایک اور کالر ہے, السلام علیکم. السلام. جی میں زہرا بات کر رہی ہوں لندن سے. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. جی سسٹر کس طرح شامل ہوں گی؟ جی میں بھائی کا نام سنانا چاہتے ہیں. بالکل سنائیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. کہ مولا کا کرو محفل آباد کرو, کہ مولا کا کرو محفل آباد کرو, دوستوں پیر دیے نیسم و مقداد کرو,
ذکر مولا کا کرو محفل آباد کرو زندگی کم ہے بہت کرتے رہو ذکر علی واہ واہ زندگی کم ہے بہت کرتے رہو ذکر علی کام کی بات کرو وقت نہ برباد کرو ذکر بات کرو وقت نہ برباد کرو ذکر مولا کا کرو محفل آباد کرو ذکر ہے در سے ہی تربیت اولاد کرو ذکر ہے در سے ہی تربیت اولاد کرو یعنی مضبوط نئی نسل کی بنیاد کرو سبحان اللہ ذکر مولا کرو محفل آباد کرو ہم بھلا کیا ہے حقیقت ہے بھلا کیا اپنی ہم بھلا کیا ہے حقیقت ہے بھلا کیا اپنی خود محمد نے کہا یا علی امداد کرو ذکر مولا کا کرو محفل آباد کرو ذکر مولا کا کرو محفل آباد کرو بہت شکریہ اللہ جیتے رہو سلامت رہو اللہ حافظ اللہ حافظ زہرا اور ان کی بہن تھی ہمارے ساتھ اور بات کر رہے ہیں ہم بس میں ہی ہوں. ایک سجاد صاحب نے بات کی علماء سو سے متعلق کہ وہ بھی اڑے رہتے ہیں اور کہ جو ان کے پیچھے لوگ ہیں جو ان کی دکانداری چمکی ہوئی ہے اگر کسی کی مان لی پھر تو وہ ختم ہو جائے گی تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں اور میں ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں. علماء ہیں عالمہ ہیں اپنے علم پر فخر کرتی ہیں کہ ہم ہی ہیں ہم سے اچھا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح بات ہے. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب بہت شکریہ بہت شکریہ جناب آپ کو اور بیٹی عظمیٰ کو معلوم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کی باتیں سنی سنہری باتیں بھی سنی اور میں ہوں کا بھی آپ ٹاپک لگا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت میں ہی ہوں کہنے کے دعویٰ کر سکتے ہیں. باقی دنیا میں جو بھی ہے ان کو تابع داری کا حکم دیا گیا اور ان کو تابع داری میں آنا چاہیے. تو دوسرا بات یہ کہ پاکستان میں لوگ سلاب کی وجہ سے مر رہے ہیں ان کی امداد کرنے کے لیے تیار ہے. تو جو لوگ گھروں میں جا کے کسی کو مار رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ عذاب الہی ان کے اوپر آیا ہوا ہے اور ان میں بہت اکثر لوگ ہیں نادان ہیں اور بے عقل ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزا سے ان کو عقل حاصل ہو کہ عقل سے کام کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ مجاہد جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عقل ہوتی تو جو مر رہے ہیں جو ٹارگٹ پہ مارے جا رہے ہیں ان کی مدد کے لیے ان کو کوئی عقل نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آفت سے مار رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے کوشش میں کر رہے ہیں تو ان کو کیسے بچائیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے اور جس کے ذریعے سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. ہم لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے. اگر اللہ چاہتا تو بارش ہی نہ ہوتی. اس کی طرح لوگ جاتے ہیں تو جو شیعہ قلعے جو ٹارگٹ سے لوگ مارے جا رہے ہیں ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عقل عطا فرمائے اور عقل کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوسرا بات یہ کہ چیلنج کے اوپر لوگ نعرے لگا رہے ہیں نعتوں کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کو یہی بتایا کہ تاڑیاں مارو اور گانے گاؤ اور قوالیاں گاؤ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابع داری بھول جاؤ. اسی کے ساتھ میں اجازت دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عقل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابع داری میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں اجازت دیتا ہوں اور آپ سب شہزادوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت اچھی بات محمد یعقوب صاحب کی کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کا جو بھی اطلاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر ہم نے اس پر سیکھا نہیں تو خدا نخواستہ یہ آزمائشیں بڑھتے بڑھتے خدا نخواستہ کسی عذاب کی طرف جا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے بعد ایک لوگوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ شاید وہ پلٹ آئیں. تو ہمارے ہاں اب پلٹا ہوا یہ کہ اس طرح کی نظر نہیں آ رہی کہ ہمارے لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں. کسی بھی سانے سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں دھماکے ہو رہے ہیں ٹارگٹ کلنگز ہیں آفات ہیں
لیکن ہمارے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ہی ہے. کچھ اس طرح کی سوچ نظر نہیں آ رہی جو 80s میں تھی یا 70s میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کی, وہ بالکل ناپید ہو چکی ہے. ناظرین, پروگرام جاری ہے, ٹاپک بھی ہے بس میں ہی ہوں. واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.